السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن ہے اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی ناک میں آواز چھپانا، اس کو اخفا بولتے ہیں۔ تو اب اس کا رولز پڑھتے ہیں۔ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، یا نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اب وہ حروف اخفا کیا ہے اسی کے بارے میں۔ حروف اخفا 15 ہیں، یعنی 15 ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 ہے۔ تنوین یعنی دو زبر ڈبل زبر ڈبل فتح ڈبل کسرہ ڈبل زبر ڈبل کسرہ ڈبل ضمہ، یہ یا تو پھر نون ساکن کے بعد یہ لیٹرز آئے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے کوئی ایک لیٹر آئے تو ناک پہ آواز جائے گی، اسی کو اخفا بولتے ہیں۔ تو اب پڑھتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ تمنذر، یہاں پر نون ساکن آیا ہے، نون ساکن کے بعد یہ 15 لیٹرز میں سے تا آیا ہے، اخفا لیٹرز میں سے تا آیا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں آواز جائے گی، اسی کو اخفا بولتے ہیں۔ تمنذر، یہاں بھی سیم ہے، نون ساکن کے بعد یعنی نون ساکن کے بعد ذال آیا ہے تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ تمنذر، ہجے کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، تا، میم نون پیش من، تمو، ذال زیر ذی، تموذی، را پیش رو، تموذر، ایسا پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، اس لیے اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی۔ تمنذر کراما کاتبین، ہجے، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم الف دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا۔ اب یہاں تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ گیا، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ کراما کا، تا زیر تی، کراما کاتی، با یا زیر بی، کراما کاتبی، نون زبر نا، کراما کاتبین۔ کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت، تا پیش تو، کنت تو، را الف زبر را، کنت ترا، با الف دو زبر بن، کنت ترابا۔ یہاں پر ہمارا جو لیسن کا مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ان 15 لیٹرز یعنی حروف اخفا میں سے 15 لیٹرز میں سے تا آیا ہے، فرسٹ میں تا آیا ہے تو وہی یہاں تا آیا ہے، تو اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی، ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے کنت ترابا یتیما فآوا، یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم الف دو زبر من، یتیمن، فا زبر فا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ یتیما فا، حمزہ کھڑا زبر آ، یتیما فا، واو کھڑا زبر وا، یتیما فآوا، ما دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آیا ہے، یہاں پر تا ثا جیم، اس کے بعد پھر دال، تو وہی دال ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے یعنی اخفا لیٹرز میں سے دال آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ جیسے ما دا، خا زبر خا، ما دخا، لام زبر لا، ما دخل، ہا الٹا پیش ہو، ما دخلہ، انثى من شيء،
حمزہ نون پیش ان، ثا کھڑا زبر ثا، ثا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ثا آیا ہے، تا ثا، تو وہی ثا آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ ثا، میم نون زیر من، یہاں پر نون ساکن کے بعد شین آیا ہے، سین شین، اس لیے یہاں بھی اخفا ہوگا۔ تو ثا من، شین یا زبر شی، ثا من شی، حمزہ دو زیر ان، ثا من شیء، نارا ذات، نون الف زبر نا، را الف دو زبر رن، نارا، ذال الف زبر ذا، یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ذال آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی، جیسے نارا ذا، تا زبر تا، نارا ذات، فلن تجد، فا زبر فا، لام نون زبر لن، فلن، تا زبر تا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، اخفا لیٹرس میں سے تا آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی فلن تا، جیم زیر جی، فلن تجی، دال زبر دا، فلن تجید، یوم ینفخ، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یون، یوم ین، فا زبر فا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہے، اس لیے یہاں اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز جائے گی، جیسے یوم ینفع، خا پیش خو، یوم ینفخ، من طغى، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغى، غین کھڑا زبر غا، من طغى، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے طا آیا ہے، تا ثا جیم دال، لاسٹ میں طا یا طا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے۔ عن ضیفی، عین نون زبر عن، ضاد یا زبر ضی، عن ضی، فا زیر فی، عن ضیفی، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ضاد آیا ہے، اس لیے یہاں پر ناک میں آواز جائے گی۔ ما ثقلت، میم نون زبر من، ثا زبر ثا، ما ثا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے۔ ما ثا، قاف پیش قو، ما ثقو، لام تا زبر لت، ما ثقلت، انزلنا، حمزہ نون، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ میں نے پیچھے لیسن میں بتایا تھا کہ حمزہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہ اس پر زبر آیا یعنی فتح آیا، تو یہ الف نہیں ہوگا، یہ حمزہ ہوگا۔ حمزہ نون زبر ان، زالام زبر زل، انزل، نون ساکن کے بعد اخفا لیٹرس میں سے زا آیا، اس لیے یہاں اخفا ہوگا۔ نون الف زبر نا، انزلنا، ینظرون، یا نون زبر ین، ضا پیش ذو، ینظو، را واو پیش رو، ینظرو، نون زبر نا، ینظرون، یہاں پر نون ساکن کے بعد اخفا لیٹرس میں سے ضا آیا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے ضمہ آیا ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھنا ہے۔ ینظرون، امید کرتا ہوں کہ سب یہ لیسن سمجھ گئے ہوں گے۔ اخفا لیٹرس ہمیں یاد رکھنا ہے، تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، اس طرح یہ لیٹرس اگر یاد رہا تو یہ رولس کو پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی، ایزی ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اکثر زیادہ استعمال ہونے والا جو رولس ہے وہ اخفا اور اظہار، ہر رولس استعمال ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ آنے کا ہے، تو اس کو اچھا سے سمجھنا پڑے گا۔ آنت، ایسا ناک میں آواز جائے گی، آنت منذر، ایک الف کے برابر اخفا کرنا ہے، یعنی اخفا کی مقدار لانگ کرنے کا جو مقدار ہے وہ ایک الف کے برابر، جتنا ایک الف کھینچتے ہیں، جیسے حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تو اسی طرح
اتنا جتنا لانگ کرتے ہیں اسی طرح اس کو چھپانا ہے. انت منذر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.